السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم نیچر کو جو ہے وہ کس طرح پریزرو کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس کو بچا سکتے ہیں خراب ہونے سے, اور اس میں ہم نے 3R اسٹریٹجی کے بارے میں پڑھا, جن کا مطلب ہے جو فرسٹ اس کا R ہے اس کا مطلب ہے ریڈیوس, دوسرا ہے ری یوز اور تیسرا ری سائیکل. اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں کون کون سے ایسے پروجیکٹس جو ہیں وہ کیے گئے ہیں, یا آئندہ فیوچر میں کون کون سے پروجیکٹس آنے لگے ہیں جو یوز ہوں گے فار دا کنزرویشن آف نیچر. اس میں سے کچھ جو ہیں ہم نے اپنی 9th کلاس میں پڑھے تھے, اور اب 10th میں ہم اس کے بارے میں تھوڑی مزید ڈیٹیلز کو دیکھیں گے. سب سے پہلے کیا ہے, ان 1992 پاکستان ڈیولپڈ اینڈ نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی. 1992 میں نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی بنائی گئی. اس کے مین مقاصد کیا تھے کہ جو کنزرویشن ہے نیچرل ریسورسز کی وہ کی جائے, نیچرل ریسورسز کو بچایا جائے, اینڈ امپرووڈ ایفیشنسی ان دا یوز آف ریسورسز, کہ ہم کس طرح سے ان ریسورسز کو اتنے اچھے طریقے سے یوز کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. اٹ آلسو کورز دا پالیسیز فار پروموٹنگ ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن آف انرجی ریسورسز, کہ اس کے لیے مختلف جو پالیسیز ہیں وہ بنائی جائیں تاکہ ہم جو نیچرل ریسورسز ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, اور ساتھ ساتھ ان کو بچا بھی سکیں, ان کی کنزرویشن بھی کر سکیں. اس کے بعد ہے نمبر 2, the Federal Ministry of Environment has launched the National Drinking Water and Sanitation Policy. کہ نیشنل جو فیڈرل منسٹری آف انوائرمنٹ ہے اس نے کیا کیا ہے, اٹ ہیز لانچ دا نیشنل ڈرنکنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن پالیسی. ظاہر ہے کہ یہ پانی کے بارے میں ہے. اٹ فوکسز آن دا پروویژن آف کلین واٹر, ڈرنکنگ واٹر ٹو انٹائر پاپولیشن. اس کا مین جو اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے, جتنی بھی ہماری پاپولیشن ہے اس کو صاف پینے کا پانی مہیا کیا جائے, اینڈ دا کنزرویشن آف واٹر ریسورسز, اور پانی کی بچت بھی کی جا سکے. پانی کے جو مختلف ذرائع ہیں ان کو ہم کنزرو کر سکیں, بچا سکیں, تاکہ پانی جو ضائع نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے ہمیں پانی ملتا رہے. واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس آر بینگ انسٹالڈ آل اوور دا کنٹری, اور اس کی اسٹریٹجی کے نتیجے میں, یا یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ واٹر پیوریفیکیشن کے پلانٹس جو ہیں وہ مختلف ملک کے مختلف حصوں میں لگائے گئے. نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے اٹ واز لانچڈ ان 2006. کس نے لانچ کیا, UNDP. اس کا نام تھا میس اویئرنیس فار واٹر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ. اب یہ جو ڈیٹس ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے, کیونکہ جو بلینکس ہوتے ہیں اس پہ یہ اکثر آ جاتی ہیں, یہ شارٹ کوسچن میں بھی یہ آ سکتے ہیں. تو 2006 میں UNDP نے پروجیکٹ لانچ کیا which was named as Mass Awareness for Water Conservation and Management. اس کے آبجیکٹیو جو تھے وہ کیا تھے, to launch a comprehensive awareness campaign for the conservation and management of water resources in Pakistan. ایک مہم چلائی جائے پورے ملک میں, جس پہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے ہم پانی کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں, اور مختلف طریقے جو ہیں وہ لوگوں کو سکھائے جائیں پانی کو بچانے کے. نیکسٹ جو پروجیکٹ تھا, یہی سارے میرے خیال سے آپ نے 9th میں بھی یاد کیے ہوئے, اور اس کو یاد کرنا پھر آپ کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. آرگنائزیشن اسکوپ مینس سوسائٹی فار کنزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف انوائرمنٹ. اب یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ واٹ از اسکوپ. ورکس وتھ گورنمنٹ فار میس اویئرنیس اینڈ ریسرچ فار دا کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز ان پاکستان. یہ بھی جو ہے یہ نیچرل ریسورسز کی پریزرویشن کے لیے, ان کی کنزرویشن کے لیے یہ کام کرتی ہے. اس کے بعد جو سب سے جو مقبول ہے ہمارے ملک میں بھی اور باہر مختلف ممالک میں, وہ ہے WWF. اس کا نام پہلے کیا تھا, ورلڈ وائڈ فنڈ, بٹ ناؤ اٹ از کالڈ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر. اس کا کام کیا ہے, اٹس ورکنگ آن مینی پروجیکٹس ریلیٹڈ ٹو دا کنزرویشن آف نیچر. مختلف پروجیکٹس ان کے چلتے رہتے ہیں. کچھ جو پروجیکٹس جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں حکومت کی مدد کے ساتھ, ان کے ساتھ مل کر, کون سے ہیں. نمبر 1, امپروونگ سب واٹر شیڈ مینجمنٹ اینڈ انوائرمنٹل اویئرنیس اراؤنڈ ایوبیا نیشنل پارک. یہ ایوبیا نیشنل پارک کے لیے ہے کہ اس کی آس پاس جو ہے اس کی انوائرمنٹ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور کس طرح سے جو واٹر ریسورسز ہیں اس کے آس پاس ان کو کیسے ان کی کنزرویشن کی جائے. نیکسٹ ان کا کون سا پروجیکٹ تھا, پلانٹیشن آف دا ٹریز آف
جیٹروفا اینڈ مینگرووز ایٹ ڈسٹرکٹ ٹھٹھا سندھ. جیٹروفا ایک پلانٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ مینگرووز ہوتے ہیں جو سمندری پانی میں جو ساحل کے قریب جو پلانٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹریز ہوتے ہیں مل کے، جن کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ پانی جو ہے اس کے نیچے جا کے ہوتی ہیں، دلدلی علاقے میں عام طور پہ ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں مینگرووز. تو اس طرح سے ان علاقوں میں جو مینگرووز ہیں اور جو جیٹروفا فارسٹ ہیں ٹھٹھا اور سندھ میں، کیسے نیا فارسٹ ان میں نئے لگائے جائیں، نئے پلانٹس گرو کیے جائیں، اور جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو پریونٹ کیسے کیا جائے. ڈسٹرکٹ وائز فارسٹ کور اسیسمنٹ آف پاکستان، کہ پاکستان کے پورے علاقوں میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان سب میں کتنا فارسٹ ہے، فارسٹ نے کتنا ایریا کور کیا ہوا ہے، اس کو اسیس کیا جائے، اس کا اندازہ لگایا جائے. نیکسٹ ہے سیونگ ویٹ لینڈ اسکائی ہائی پروگرام فار دا کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ آف ہائی الٹیچیوڈ ویٹ لینڈس. تو اونچائی کے اوپر جو ہیں فارسٹ ہیں ان کو کیسے کنزرو کیا جائے، اس کا نام کیا ہے سیونگ ویٹ لینڈس اسکائی ہائی پروگرام. اچھا جی، یہ تو ہو گیا ختم کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز. اب آپ کے اس چیپٹر کے اینڈ پہ ڈینگی کے بارے میں جو بیسک انفارمیشن ہے وہ دی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے ملک میں لوگوں کو، اور بے شمار ڈیتھس ہو رہی ہیں اس سے، اور خاص طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں یہ بہت زیادہ ہے. اب یہ پھیلتا ہے کس طریقے سے ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، مطلب وائرس جو ہے وہ اس ڈیزیز کو کاز کرتا ہے. اور وائرس کس طریقے سے پھیلتا ہے؟ بائی ماسکیٹو کالڈ ایڈیز ایجپٹائی. اس کا نام ہے سائنٹیفک ایڈیز ایجپٹائی. اور یہ جو ہے سب ٹراپیکل اور ٹراپیکل کنٹریز جو ہیں ان میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو وائرل انفیکشنز ہیں ان کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. عام طور پہ اس کے لیے میڈیسنز نہیں ہوتی، ویکسینز بنتی ہیں، لیکن ویکسینز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ٹائم تک وہ مطلب اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہیں، سکسیزفل نہیں ہوتی وہ، کیونکہ جو وائرس ہے وہ خود کو چینج کرتا رہتا ہے، اپنی جو جینز ہیں، جو ڈی این اے ہے، اس کو وہ چینج کر لیتا ہے. اچھا جی، انہوں نے کیا بتایا؟ اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 50 ملین ڈینگی انفیکشن ورلڈ وائڈ ایوری ایئر. 50 ملین جو ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں ہر سال پوری دنیا میں، اور 2.5 ملین جو ہیں دے آر ایٹ دا رسک فرام ڈینگی. انہیں خطرہ ہے کہ وہ ڈینگی ان کو ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب یہ کس طرح سے پھیلاتی ہے؟ ماسکیٹو کیسے پھیلاتا ہے؟ ایڈیز ایجپٹائی جو ہے اس کی جو فیمیل ہے وہ انفیکشن کو کیری کرتی ہے. کس طرح سے کہ اگر کسی بندے کو ہو گیا ہے ڈینگی، تو جب وہ اس کو کاٹے گی، جو وائرس ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا، اس کے بلڈ سرکولیشن کے اندر، یعنی ماسکیٹو کی. اب یہ جو ماسکیٹو ہے جب یہ کسی ہیلدی انسان کو کاٹتا ہے تو چونکہ وائرس اس کے اندر پہلے سے پریزنٹ ہے تو وہ چلا جائے گا اس انسان کے بلڈ میں، اور بلڈ میں جانے کے بعد وہ ڈائریکٹلی اٹیک کر دیتا ہے وائٹ بلڈ سیلز کو. اور وائٹ بلڈ سیلز کا فنکشن آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ہمارے امیون سسٹم کا حصہ ہیں، یعنی اس سسٹم کا کہ جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے. تو جب یہ وائٹ بلڈ سیلز کو ہی اٹیک کر دیتا ہے وائرس، تو جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ باڈی کو بیماریوں سے بچانے والا سسٹم ہی ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے ہمیں جو بیماریاں ہیں وہ بہت ایزیلی لگتی ہیں. اگر انفیکشن بہت زیادہ پھیل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دا وائرس افیکٹس لیور اینڈ بون میرو. جب بون میرو کو افیکٹ کر دے گا تو پھر بون میرو میں جو ہے وہ بنتے ہیں ہمارے پلیٹلیٹس. پلیٹلیٹس کا فنکشن ہوتا ہے خون کو جمنے میں مدد دینا. تو جب یہ پلیٹلیٹس ہی نہیں بنتے اور ان کی کمی ہوتی جاتی ہے باڈی میں بہت زیادہ، تو خون جو ہے ہمارا وہ ایزیلی بہنے لگتا ہے کہیں سے بھی، اسکن سے، نوز سے، کہیں سے بھی. اور اس طریقے سے باڈی سے بلیڈنگ ہوتی ہے، اور کئی دفعہ اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کہ انسان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اور اس کے سمٹمز جو ہیں وہ اس کے علاوہ کیا ہیں کہ اگر کسی انسان کو بہت زیادہ ہائی فیور ہو، ٹیمپریچر ہو بہت زیادہ، سر میں شدید درد ہو خاص طور پہ آنکھوں کے نیچے پیچھے کی طرف، اور مسل اور جوائنٹ پین ہو، اور ریشز بھی ہوں، یعنی اسکن کے اوپر دھبے سے بنے ہوئے ہوں ریڈ کلر کے، تو یہ بھی نشانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے ڈینگی فیور کی. ایسے میں انسان کو فوراً سے ڈینگی کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. اچھا جی، اب جب ڈینگی اس سے بھی زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو ہیمریجک فیور. ڈینگی ہیمریجک فیور اور DHF
اور انٹو ڈینگی شارٹ سنڈروم، شاک سنڈروم، ڈینگی شاک سنڈروم DSS۔ اب جو DHF ہے یہ ڈینگی ہیمریجک فیور، وہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ ریزلٹس ان بلیڈنگ، لو لیولس آف بلڈ پلیٹلیٹس اینڈ بلڈ پلازما لیکیج۔ چونکہ جو بلڈ میں پلیٹلیٹس ہیں وہ کم ہو گئے ہیں تو بلیڈنگ ہونے لگ جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اور جب اس طرح سے بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے خون باڈی میں تو بلڈ پریشر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نیچرلی وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، کوئی ویکسین اس کے لیے ابھی تک نہیں ہے، تو اس لیے اگر کسی کو اس طرح سے یہ کنڈیشن ہو جائے اس کی تو پھر اس کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ جس جگہ پہ یہ ماسکیٹو گرو کر رہا ہوتا ہے ہم ان جگہوں کو ہی ختم کر دیں، کہیں پہ بھی پانی اکٹھا نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ پانی میں عام طور پہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی برتن گھر میں ایسے پڑا ہوا ہے اگر، یا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہی گملے کا ٹوٹا ہوا ہے جس کے اندر پانی اکٹھا ہے، اس میں بھی یہ جو ماسکیٹوز ہیں یہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ تو گھر سے کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو پھینکنے کا باقاعدہ ایک طریقہ ہونا چاہیے اور اسے گھر میں اکٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مختلف جو انسیکٹیسائڈ سپریز ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام نہیں کرتے، وہ افیکٹو نہیں ہے اس کو کل کرنے کے لیے۔ ان پہ بے شمار ایکسپیریمنٹس کیے گئے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جو سپریز ہیں وہ ہر جگہ پہ افیکٹو نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ جو ایڈلٹ ماسکیٹوز ہیں جو فلی ڈیولپڈ ہیں ان پہ تو یہ بالکل کام نہیں کرتے۔ اس لیے اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ خود کو اس سے بچائیں، اور بچائیں گے آپ کس طرح سے کہ ایک تو آپ جس وقت یہ کاٹتا ہے، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ عام طور پہ یہ صبح کے وقت اور شام کے وقت کاٹتا ہے، تو اس وقت خود کو بچائیں، باہر نہ نکلیں تاکہ آپ کو مچھر نہ کاٹے۔ اور دوسرا کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کو ڈیولپ ہی نہ ہونے دیں، اور ڈیولپ ہی ہوتا ہے صاف پانی میں، تو صاف پانی کہیں پہ بھی اگر کھڑا ہے تو آپ اس کو کھڑا نہ رہنے دیں اور اس کو ضائع کر دیں۔